فلم ڈائریکٹر ضیاء سرحدی سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ ضیاء سرحدی پشاور میں پیدا ہوئے، ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے لیتے آپ فلمی دنیا میں شامل ہو گئے۔ آپ نے کئی معیاری فلمیں بنائی ہیں جن میں ہم لوگ قابل ذکر فلم ہے۔ پاکستان میں آپ نے فلم رہگزر بنائی اور آج کل فلم شمع ہر رنگ میں جلتی ہے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایس ایم سلیم مشہور فلم ڈائریکٹر ضیاء سرحدی سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ ضیاء صاحب، جب میں نے آپ کی کتابیں پڑھی تھیں تو میری بڑی خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کروں، اور مجھے اس وقت بے حد خوشی ہے کہ آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں آپ نے فلم راگزر پروڈیوس کر کے کچھ خاموشی اختیار کر لی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ پاکستان آنے کے بعد میرے لیے اپنے مزاج اور اپنی ٹینڈنسیز کے اعتبار سے یہ بڑا اہم سوال تھا کہ میں یہاں کس طرح کی تصویریں بناؤں۔ کچھ اعتقادات بھی ہوتے ہیں انسان کے، اس اعتبار سے بھی ایک نظریہ قائم کر رکھا تھا کہ فلم اس طرح کے بنانے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ میرا فلم رہگزر باکس آفس کا جو ترازو ہے اس میں کامیاب ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فنکارانہ پہلو جو تھے اس تصویر کے، ان اعتبار اس لحاظ سے کچھ لوگ ایسے بھی مجھے ملے جنہوں نے تصویر کو پسند بھی کیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ میں باکس آفس پر اس کی جو ناکامی تھی، نہ تو اس سے مایوس تھا اور نہ ان لوگوں کی تعریفوں سے جنہوں نے اسے پسند کیا تھا زیادہ کچھ انکریج بھی نہیں محسوس کر سکا اپنے آپ کو۔ تو میرا یہ 2-2.5 سال کا عرصہ جو ہے خاموشی کا، یہ اس اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ خاموشی کا دور ہی کہا جا سکتا ہے کہ میں نے کوئی فلمایا نہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ میں ذہنی طور پر اپنی اس مشن میں کہ میں کس طرح کی تصویریں بناؤں، بہرحال میں بزی رہا۔ ایک معیاری فلم کی آپ تعریف کس طرح کریں گے؟ وہ لوگ جو محض کمرشل نقطہ نظر سے فلم کو دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک معیاری فلم وہی ہوتا ہے جو باکس آفس میں حد درجہ کامیاب ثابت ہو۔ فلم چونکہ بحیثیت ایک فن کے، ایک آرٹ کے، ایک کمپوزٹ آرٹ ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ملا دی جاتی ہیں جب جا کے کہیں ایک فلم تیار ہوتا ہے۔ تو اس کے بہت سے پہلو ہیں، مثلا ابتدائی طور پر جو فلم کا ادب ہوتا ہے، مثلا جسے ہم اسکرپٹ یا کہانی کہتے ہیں، وہ اس کی تمام ضروری خوبیاں، اس کے بعد پھر اس فلم کو جس طرح سے ہم سینیمیٹک گرامر کے نقطہ نظر سے جب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو ایگزیکیوٹ کرتے وقت جن شعبوں سے ہمیں امداد کی ضرورت ہوتی ہے اور جن شعبوں کے ذریعے ہم اپنے ان خیالات کو یا اس ادب کو پیش کرتے ہیں، تو ان تمام شعبوں کی ضروریات، مثلا فوٹوگرافی، آڈیوگرافی، ایڈیٹنگ، ہسٹریونکس، ایکٹنگ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ان کو ہم فردن ہی ان کو سوچ سکتے ہیں۔ تو صورت یہ ہے کہ معیاری فلم میرے نقطہ نظر سے بہرحال وہی ہو سکتا ہے جو جس ملک میں بنایا جائے اس ملک کے حقائق پہ مبنی ہو اور اس ملک کے معاشرے سے اس کا بڑا ایک دیانتدارانہ رشتہ ہو۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری فلموں کا معیار کس طرح بلند ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے فلم کا معیار بلند کرنے کے لیے بہت سے قدم اٹھانے پڑیں گے۔ اولی طور پر تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو فلم کا لٹریچر ہے اس کو ہمیں کافی حد تک بدلنا ہوگا۔ مثلا یہ ہے کہ کافی عرصے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاں فلم کی کہانیاں ساری پلیجرائزڈ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں اس بات کا بہت سنسیئرلی اور جانبداری کے ساتھ قائل ہوں کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ اور ذہن کی کمی نہیں ہے۔ ہر شعبے میں ہمیں بڑے معقول اور مناسب اور اچھے لوگ مل سکتے ہیں۔ تو اگر ہم فلم کا معیار بلند کرنا چاہیں تو ابتدائی قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فلم کا جو موجودہ ادب ہے اسے بنیادی طور پر بدلیں، اور اس کو بدلنے کے لیے میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر سریزہ سے ہی مناسب سمجھتا ہوں کہہ دینا کہ اس کو بدلنے کے لیے ہمیں ہمارے افسانہ نگار ملک کے ایسے جن کا
فی الحال فلم سے کوئی بالواسطہ رشتہ نہیں ہے، انہیں انکریج کرنا چاہیے، ان کی کہانیاں لینی چاہیے اور انہیں فلم میں لانا چاہیے تاکہ وہ اپنے ذہن اور نئے خیالات اور اپنی کانشس جو ذہن ہیں ان کے، ان سے وہ ہمارے فلم کے ادب کو بدلیں اور اپنی نئی کنٹریبیوشنز کریں۔ مختصر یہ ہے بھیا کہ کانشس قسم کے ذہن جب آئیں گے تو بنائیں گے، اور جب تک ہماری انڈسٹری ایسے کانشس ذہنوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا کرتی، اس وقت تک ہمارے فلم کے معیار کا بدلنے کا سوال ذرا مشکل ہی ہوتا۔ ابھی آپ نے ادب کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ لٹریچر کو فلموں میں داخل کرنے سے ان کی مقبولیت کو قائم رکھا جا سکے؟ آپ فلم کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو جاپان میں، امریکہ میں، روس میں اور دوسرے ایسے ملکوں میں جہاں کافی عرصے سے فلم بنائے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ پرانے جتنے کلاسکس ہیں ادب کے، خواہ کسی زبان ہی کے وہ کیوں نہ ہوں، اس کو اس وقت تک مختلف ملکوں میں کافی موقع ملتا رہا ہے اپنی ظاہر ہونے کا اور فلموں کے ذریعے اسکرین پہ آنے کا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ فی الحال ہم کچھ ایسی لٹریچر کے کچھ ایسے نمونے دیکھ سکتے ہیں، مثلا ٹالسٹائی کی بہت سی کہانیاں فلمائی گئی ہیں امریکہ میں بھی، اور اس کے ویسے ایڈاپٹیشنز دوسرے ملکوں میں بھی ہوئے ہیں، تو آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو مقبولیت ٹالسٹائی کی کہانیوں کو یا ناولوں کو اپنی ادبی صورت میں تھی، وہ مقبولیت انہیں فلم میں آنے کے بعد بھی حاصل ہوئی ہے۔ اچھا ضیاء صاحب، اگر آپ پر سے پروڈکشن کی پابندیاں اٹھا لی جائیں اور آپ کو اس سلسلے میں ہر آسانی مہیا کر دی جائے، فرض کر لیجئے، تو آپ کیسی فلمیں بنانا چاہیں گے؟ خوشی ضرور ہوگی مجھے کہ اگر مجھ پر سے یا فنکاروں پر سے ہر طرح کی پابندی اٹھا دی جائے اور ہمیں اجازت دے دی جائے، تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی ملک میں جو فلمیں بنائیں گے، کم از کم میں اپنے متعلق ضرور کہہ سکتا ہوں اور بغیر کسی کانٹراڈکشن کے ڈر کے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر اتنی ہی دیانتداری کے ساتھ فلم بنا سکتا ہوں جتنی دیانتداری کے ساتھ زندگی کے کسی اور شعبے میں کوئی سیاستدان یا کوئی ادیب یا کوئی شاعر یا کوئی دوسرے قسم کا فنکار ملک کے حق میں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتا۔ شکریہ ضیاء صاحب۔ اب ہماری گفتگو کا رخ بدل کر کچھ ہلکا پھلکا ہو جانا چاہیے، تو میں سننے والوں کو آپ کی فلم ہم لوگ کا یہ گانا سنواتا ہوں، ہاں آپ بھی سنیے۔ دلدار
آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فلم انڈسٹری کے متعلق جو معلومات بہم پہنچائی ہے اور اپنے قابل قدر خیالات کا اظہار فرمایا ہے. میں سننے والوں کی جانب سے اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں. ہائسنس بلب بنانے والوں نے آپ کے لیے یہ تحفہ دیا، اس میں ان کے کچھ بلبس ہیں، اسے قبول فرمائیے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں اس انٹرویو کا موقع دیا، اور پھر یہ اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہائسن والوں کی طرف سے آپ نے مجھے یہ تحفہ پیش کیا. میری طرف سے خود بھی شکریہ قبول کیجیے، اور ہائسن والوں سے بھی کہہ دیجیے تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر.